اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کو 4 چیزیں مل گئی نا، اسے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دی۔ 4 چیزیں جس شخص کو نصیب ہو گئی۔ یا رسول اللہ کون سی؟ حضور فرماتے ہیں جس کو شکر کرنے والا دل مل گیا، اور کریم محبوب فرماتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان مل گئی، اور حضور فرماتے ہیں جسے مصیبت پر صبر کرنے والا بدن مل گیا، اور جسے ایسی بیوی مل گئی جو نہ اس کے مال میں خیانت کرے گی نہ اس کی عزت میں خیانت کرے گی۔ جسے یہ 4 چیزیں مل گئی وہ خوش نصیب ہے، دنیا بھی بن گئی آخرت بھی بن گئی۔ کامیابی صبر آ جانے کا نام ہے، کامیابی شکر حاصل ہو جانے کا نام ہے، کامیابی میرے عزیز یاد رکھ لیں کہ انسان اللہ کے ذکر میں لگ جائے تو اس کا نام ہے کامیابی۔ ہم نے کس کو سمجھ لیا؟ اپنی زندگی میں ایک تو محنت کرے، نتیجہ اللہ بتا۔ دوسری بات، امیدیں ذرا چھوٹی وابستہ کرے، لمبی نہ بنائے۔ ایک ہے منصوبہ سازی کرنا مستقبل کی، وہ غلط نہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان کاش کبھی ہم سمجھ جائیں۔ حضور نے ایک دن صحابہ سے فرمایا تھا حیا کرو، کہا صحابہ سے، سمجھایا ہمیں، فرمایا حیا کرو۔ یا رسول اللہ کس بات سے؟ فرمایا وہ والا مال کماتے ہو جو کھا ہی نہیں سکتے، اور وہ والے مکانات بناتے ہو جن میں تم رہ ہی نہیں سکتے، اور ان چیزوں کا سوال کرتے ہو جن کی تمہیں ضرورت ہی نہیں۔ اتنے لمبے محلات، اتنا لمبا چوڑا مال، اتنا لمبا چوڑا پیسہ، اتنی لمبی امیدیں، اتنی لمبی داستانیں، انسان کمزور ہو جاتا ہے، ساری زندگی حساب کتاب میں بیت جاتی ہے۔ دیکھیں نا حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو غریب لوگ ہیں نا، یہ مالداروں سے 50,000 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے بیگ زیادہ ہوتے ہیں نا، ایئرپورٹ پہ پھنس جاتا ہے، الجھ جاتا ہے، وہ کبھی ایک آیا، دوسرا نہیں آیا، تیسرا نہیں آیا، چوتھا نہیں آیا۔ اور جو ہینڈ کیری والے ہوتے ہیں نا، 2 جوڑے، وہ تو بس جناب سب سے پہلے وہی نکلتے ہیں، اور ان کی گاڑی بھی کسی رش میں نہیں الجھتی، گھر وقت پہ پہنچ جاتے ہیں، مال تھوڑا تو حساب بھی تھوڑا۔ تو ہم نا لمبی امیدوں کے چکر میں اس لیے پریشان ہے۔ رب کہتا ہے بھائی لینا ترجعون، تم نے اپنے گھر واپس آنا ہے، تم نے ادھر لوٹنا ہے، تم اتنے لمبے چوڑے معاملات کا شکار نہ ہو جانا۔ تیسری بات جس کو آپ ضرور سمجھیں گے اور اس پر آپ غور کریں گے، بندوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں، اللہ پر اعتماد کریں۔ ایک اعتماد ہے اللہ کے نیک بندوں کا، دعاؤں کا اعتماد، نسبتوں کا اعتماد، اس کی بات نہیں کر رہا میں، دنیا داروں، سیٹھوں، نوابوں، جاگیرداروں پر اعتماد کی بات کر رہا ہوں۔ اعتماد خلق چھوڑ دیں، اعتماد خالق کریں۔ بندوں پر بھروسہ نہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ جو بندہ رب کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، کمزور نہیں پڑتا۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کے دوست مخلص نہیں تھے تو اس لیے آپ کا کام نہیں ہو سکا، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے آپ کے دوست پورے مخلص ہوں، تعاون بھی پورا کرنے کو تیار ہوں، پر رب کریم کا ارادہ قدرتی نہ ہو کہ آپ کا کام ہو۔ کیا کر لیں گے آپ کے احباب، آپ کے دوست کیا کر لیں گے؟ اللہ کا ارادہ قدرتی نہیں۔ شاید اس لیے کسی درویش نے کہا تھا کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ راضی ہے۔ وہ شاید زیادہ نصیب والا ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہو گیا۔ عزیز دوست، چیزوں کو سمجھ لیں اور اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوست آپ کو پورا کندھا دینا چاہ رہے تھے، وہ تیار تھے، پر اس وقت آپ کا نصیب ہی کچھ اور تھا۔ آپ ان خزانوں پر زیادہ توجہ کریں جو خزانے رب کے پاس ہیں۔ ہمیں اپنے تعلقات پر بڑا بھروسہ ہوتا ہے، ہمیں بڑا پتہ ہوتا ہے اتنے لوگوں سے میرا جرانہ ہے، فلانے سے میرے دوستی ہے، اور بھائی یہ سارے کام تب ہوں گے جب رب چاہے گا۔ بہترین ڈاکٹر کے پاس جا کے دوا کھا لے میرے عزیز، شفا تبھی ہوگی جب میرا اللہ چاہے گا۔ سارے ٹیسٹ کر لیے ہیں ڈاکٹر نے مریض کے، ساری رپورٹیں آ گئی ہیں، ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن نہ وہ کھا پاتا ہے، نہ وہ سو پاتا ہے، نہ وہ چل پاتا ہے، نہ وہ ہنس پاتا ہے۔ اس نے پوری دنیا جہاں تک اس کی دوڑ تھی اس نے لگا لی، لیکن لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسے کہنا پڑتا ہے کہ ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا۔ اس لیے جو خزانے میری جیب میں، آپ کی جیب میں ہیں، جو تعلقات ہمارے ہیں، ان تعلقات پر بھروسہ نہ کرو، بلکہ وہ خزانے جو اللہ کے پاس ہیں